ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ یہ اعلان آج گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہوا کہ جنگ بندی یہاں سیز فائر ہوگا ریاست جموں کشمیر میں. یہ ہماری بہت ہی دیرینہ ڈیمانڈ تھی، اور حال ہی میں جو آل پارٹیز میٹنگ چیف منسٹر محبوبہ مفتی نے بلائی تھی، اس میں اس بات پر تمام پارٹیز نے زور دیا تھا کہ یہاں پر سیز فائر کی بہت ضرورت ہے. ہم شکریہ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کا بھی اور ہوم منسٹر صاحب کا بھی. انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ جس طرح سے ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے اور امید یہ کر رہے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر میں جو وائلنس کا لیول ہے یہ بند ہونے سے لوگ اطمینان کا سانس لیں گے، بچوں کی سکولنگ نارمل ہو جائے گی، کاروبار روزمرہ کا انشاءاللہ ٹھیک طریقے سے انجام ہوگا، اور جو سیاحتی سیزن ہے اس میں بھی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ جو ہمارے نوجوان ہیں جن کی ہلاکت ہو رہی تھی بندوق کی ایکسچینج میں، فائرنگ کی ایکسچینج میں، اس پہ بھی روک لگ جائے گی. یہ ایک خوشائن قدم ہے، اور میں امید کروں گا کہ جو دوسری طرف سے بھی اس کا جو ہے اسی طرح خیر مقدم کیا جائے گا اور اس کو عملایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ایک میننگ فل سسٹینیبل ڈائیلاگ جو ہے اسی دوران شروع کیا جائے، ورنہ اگر عید کے بعد دوبارہ بندوقوں کی گنگرج شروع ہوئی تو یہ سب بے معنی ثابت ہو جائے. دیکھیے جناب، تمام پارٹیوں نے ماں سوائے بی جے پی نے اس کی جو ہے ڈیمانڈ کی تھی. ہے تو یہ بڑا خوشائن قدم، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہ پہلے بھی ہوا ہے، کوئی آج کی بار نہیں ہوا ہے. یہ واجپئی صاحب کے دور میں بھی سیز فائر ہوا اور اس دفعہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا. اس کے بعد بات چیت کا ایک دور چلا، لیکن بعد میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس سے وہ بات چیت رک گئی. آج ہم امید کریں گے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ہر فریق کو اس میں شامل کر کے ایک جو ہے بات چیت کا دور شروع کریں گے، اور ہم امید کریں گے کہ اس کا ایک سیاسی حل ڈھونڈنے کی جو ہے اسی دوران کوشش کی جائے گی. ہوم منسٹری نے فیصلہ کیا کہ رمضان کے مہینے میں ہم کو نہیں مارا جائے گا. یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پہ کوئی رحم کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو کشمیر میں تحریک ہیں، کشمیری لوگوں کی کوئی بھی ہسٹری نہیں رہی ہے وائلنس. 47 سے لے کر 88 تک کشمیری نے تمام پرامن راستے، اس کے بعد بھی ہم نے بندوق اٹھائی، 94 میں سیز فائر کیا. آپ نے دیکھا 2008-2010 میں ایک پرامن تحریک تھی، کہیں پہ کوئی وائلنس نہیں تھی. اور جو آج آپ پڑھے لکھے جو آپ عسکریت میں جا رہے ہیں، یہ 2008 اور 2010 کی جدوجہد میں پولیٹیکل سٹرگل کے ساتھ. لیکن ان بچوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ان بچوں کو پولیس اسٹیشنوں میں گالی گلوچ، ان کی ماں کو گالی، ان کی بہنوں کو گالیاں دی گئی اور ان کو بندوق کی طرح دھکیلا گیا. چاہے سیاسی جدوجہد ہے یا عسکری جدوجہد، کشمیر میں جو جدوجہد ہے یہ کاز کے لیے. ہیومن رائٹس وائلیشن، عسکریت، these are all the offshoots of the dispute. Unless and until you will not address the dispute جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے، تو پھر تو پرابلم وہی ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں رحم کی بنیاد پہ آپ کو ایک مہینے میں جو ہے میں نہیں ماروں گا. اگر بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا، اس کے 3 فریق ہیں، پاکستان، کشمیری، جس میں ہندوستان نے خود یہ وعدہ کیا کہ میں کشمیری لوگوں کو رائٹ حاصل. جب تک یہ چیزیں نہیں ہو جاتی ہیں تو یہ ایک مہینے کا آپ میرے اوپر رحم کر رہے ہو، یہ تو کاسمیٹک میجر ہے.